اللہ دی قسم ہے میرے محبوب نے ساری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں کی. جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. غیر بدین سنت ہے، حدیث میں ہے، لیکن چونکہ چینکے چنانچہ چونکہ میں قادری نقشبندی چشتی رضوی نوری سور وردی بغیر وردی ہوں، لہذا میرے شیخ نے نہیں کی تو میں نہیں کرتا، تو نماز تو دور کی بات ہے، اس کا تو ایمان ہی خراب. پچھلے بیان میں ہم نے صحیح احادیث سے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اور بعض توہمات کا ازالہ بھی کیا. مثال کے طور پر رفع الیدین کرنے کی احادیث جو ہیں وہ تو بخاری کے اندر موجود ہیں. اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور اسی طرح بعض لوگ یہ وہم ڈالتے ہیں کہ رفع الیدین چھوڑنا یہ صرف حنفیوں کا موقف ہے، حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ جو کہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ سے کئی سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اور آج کے مالکی جو ہیں وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اور اسی طرح بعض لوگ یہ وہم ڈالتے تھے کہ رفع الیدین جو ہے وہ تو صرف تابعین نے چھوڑا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں چھوڑا. حالانکہ امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں آپ نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیثوں کو بیان کیا تو آپ نے یہ فرمایا وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہی قول ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض اہل علم صحابہ کا. تو رفع الیدین کرنے والا قول بعض اہل علم صحابہ کا ہے، اور آگے آپ نے ان کے نام بھی گنوائے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث آپ نے ذکر کی تو آپ نے فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والتابعین، کہ یہی قول ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین کا. یعنی جب رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کو ذکر کیا تو فرمایا یہ بہت سارے صحابہ کا موقف ہے، رفع الیدین نہ کرنا یہ بہت سارے تابعین کا موقف ہے. اور کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رفع الیدین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض اہل علم صحابہ کا موقف ہے. اس لیے آگے کثیر کے نام نہیں گنوائے کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام کے ناموں کو ذکر کرنے کی کتاب کے اندر گنجائش نہیں تھی. تو لہٰذا امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی سازش کو بے نقاب کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین ہے یہ تو تابعین نے چھوڑا ہے، صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اکثر جو ہیں وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح ترک رفع الیدین والی روایت کو جن جن محدثین نے صحیح کہا پچھلے بیان میں ان کے نام بھی گنوائے. مثال کے طور پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کو حسن کہا، ابن حزم نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، امام ابن قطان فاسی نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، امام زیلعی نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، امام عینی نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور اسی طرح جو وہابیوں کے امام البانی انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اسلام 360 ایپ والوں نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، امام العلل امام دارقطنی رحمہ اللہ آپ نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے محدثین نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا. تو صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اس بیان میں ہم تابعین کا موقف پیش کریں گے کہ وہ رفع الیدین کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ تابعین کا ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا کرتے تھے اور ان کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، تو یقیناً ان کا جو عمل ہے وہ صحابہ کرام کے عمل کے تابع ہوگا. اور تابعین وہ ہستیاں ہیں جن کی بزرگی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یعنی ہم ان کا موقف کیوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں رفع الیدین کے حوالے سے، کیونکہ ان کی جو بزرگی ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. آج جب کسی بزرگ کا نام لیا جائے تو کچھ نام نہاد علمی کتابی یہ کہتے ہیں کہ ان کی بزرگی پہلے آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں، لیکن جن کی بزرگی قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تابعین تے شے ہی کوئی نہیں. رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین و انصار میں سے سابقون الاولون اور وہ جنہوں نے ان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اب کون ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، اس میں مختلف اقوال ہیں، اور تابعین جو ہیں وہ بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. اور اسی طرح صحیح بخاری شریف اس کی جلد 1 ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس میں ایک حدیث لے کے آئے اور یہ حدیث نمبر 2652 ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہیں. تو تابعین کے زمانے کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر کہا. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اسی صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کے
اندر یہ حدیث پاک لے کے آئے اور یہ حدیث نمبر 3649 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا فیغزو فئام من الناس، کہ لوگ بکثرت مل کر جہاد کریں گے، فیقال، پھر کہا جائے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو؟ فیقولون نعم، تو وہ کہیں گے ہاں، فیفتح لہم، پھر ان کو فتح دے دی جائے گی۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا فیغزو فئام من الناس، کہ لوگ بکثرت مل کر جہاد کریں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھی ہے، یعنی کوئی تابعی موجود ہے؟ وہ کہیں گے کہ نعم، کہ ہاں موجود ہے، فیفتح لہم، پھر ان کو فتح دے دی جائے گی۔ تو تابعی کی برکت سے، اور آگے تبع تابعی کا بھی ذکر ہے کہ ان کی برکت سے بھی جو ہے وہ میدان جنگ میں لوگوں کو فتح دے دی جائے گی۔ تو یہ تابعین کی بزرگی جو ہے وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ، آپ جامع ترمذی کی دوسری جلد کے اندر اس حدیث پاک کو لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ آگ ایسے مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور تابعین کو یہ بشارت ارشاد فرمائی کہ ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس لیے ان تابعین کا موقف پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی بزرگی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی دوسری جلد ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ اس روایت کو لائے ہیں اور یہ روایت نمبر 2464 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن سعید عن اسماعیل، کہ ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان قیس یرفع یدیہ اول ما يدخل فی الصلاۃ ثم لا يرفعهما، کہ حضرت قیس جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، ثم لا يرفعهما، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اب حضرت قیس یہ کون ہیں؟ ان کے حوالے سے یہ سیار و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کی کتاب ہے اور یہ اس کی 5ویں جلد ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کا وصال 748 ہجری میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ العالم الثقۃ والحافظ، کہ حضرت قیس بن ابی حازم جو ہیں وہ عالم ہیں، ثقہ ہیں، حافظ ہیں۔ اور اسی طرح آگے آپ نے فرمایا وکان من علماء زمانہ، یہ اپنے زمانے کے علماء میں سے ہیں۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ روا عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عمار و ابن مسعود و خالد و الزبیر و خباب و حذیفہ و معاذ و طلحہ، آگے آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کے نام گنوائے، یعنی انہوں نے کن کن صحابہ سے حدیث روایت کی؟ تو حضرت قیس وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر سے حدیث روایت کی، حضرت عمر سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمار سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت خالد سے، حضرت زبیر سے، اور آگے بھی آپ نے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نام گنوائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آپ کی کتاب میں کچھ ثلاثیات ہیں، یعنی وہ روایتیں جن میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 3 راوی ہیں، تابعی اور صحابی، اور وہ تقریباً 22 روایتیں ہیں۔ اور یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، تو جب ادھر 3 راویوں کا درمیان میں آ جانا یہ فضیلت کی بات ہے، تو جن کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 1 راوی ہوں، اور جنہوں نے خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنے ہوں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کی ہوں، تو ان کی روایت کی صحت اور ان کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو وہ حضرت قیس جو کہ حضرت ابو بکر سے روایتیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 1 راوی کا فاصلہ ہے، وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آگے آپ فرماتے ہیں وقال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا اجود التابعین اسنادا قیس، کہ تابعین میں اسناد کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ جو ہیں وہ حضرت قیس ہیں، تو تابعین میں جن کی سند سب سے اعلیٰ ہے وہ حضرت قیس ہیں۔ اسی طرح یہ تہذیب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 3 ہے، اور اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ ادرک الجاہلیۃ، کہ حضرت قیس بن ابی حازم جو ہے انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا، وراحل الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیبایعہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف گئے تاکہ وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ فقوبد وهو فی الطریق، یہ راستے میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن جب جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو صحابی تو نہ بن پائے لیکن تابعی جو ہیں وہ بہت بڑے درجے کے ہیں۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں عن ابن عیینہ، کہ حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما کان بالکوفۃ احد اروى عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من قیس،
کہ کوفہ میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو قیس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے حدیث روایت کرنے والا ہو. تو کوفہ میں سب سے زیادہ جو حدیث روایت کرنے والے تھے یہ حضرت قیس تھے. اور اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ ابن خراش نے کہا کوفی جلیل، اور اسی طرح امام ابن معین نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ ہوا اوثق من زہری جی، یہ امام زہری سے اوثق ہیں. اور اسی طرح امام ذہبی نے یہ فرمایا کہ اجمعوا علی الاحتجاج به، ان سے احتجاج پر ان محدثین کا اجماع ہے. تو جن سے احتجاج پر محدثین کا اجماع ہے، جو ثقہ ہیں اور اس کے علاوہ حافظ ہیں، وہ بہت بڑے تابعی جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پیچھے نماز ادا کرنے والے تھے، وہ نماز میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اب ہم اصول محدثین کی روشنی میں اس روایت کے راویوں کا عادلانہ جائزہ لیتے ہیں. اس روایت کے جو پہلے راوی ہیں وہ یحییٰ بن سعید ہیں، ان سے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ آپ اس حدیث پاک کو نقل کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے تہذیب التہذیب میں موجود ہے اور یہ اس کی جلد 4 ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری اس بات کو لائے ہیں کہ ابن مدینی سے روایت ہے ما رأیت اثبت من یحییٰ القطان، کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے اثبت نہیں دیکھا. اور آگے حضرت عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حدثنی، مجھے حدیث بیان کی یحییٰ القطان، یحییٰ قطان نے، وما رأت عینای مثلہ، اور میری آنکھوں نے اس جیسا کوئی اور نہیں دیکھا. تو امام احمد بن حنبل جن کی فضیلت کی اتنی زیادہ گواہی دے رہے ہیں. اور اسی طرح آگے ابن سعد نے کہا کان ثقۃ مامونا رفیعا حجۃ، اور اسی طرح امام اجلی نے ان کے حوالے سے کہا بصری ثقۃ، اور اسی طرح امام ابو زرعہ نے کہا کان من الثقات الحفاظ، اور اسی طرح امام ابو حاتم نے کہا ثقۃ حافظ، اور اسی طرح امام نسائی نے کہا ثقۃ ثبت مردی. تو اس حدیث پاک کے جو پہلے راوی ہیں حضرت یحییٰ بن سعید قطان، وہ بالکل ثقہ راوی ہیں، اور اس کے جو دوسرے راوی اور آخری راوی حضرت اسماعیل ہیں، کیونکہ اس کے بعد آگے حضرت قیس جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں ان کا عمل آگے موجود ہے. تو اسماعیل بن ابی خالد ان کے حوالے سے یہ تہذیب التہذیب اس کی جلد 1 ہے، اس میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ وہ حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حفاظ الناس ثلاثۃ، کہ لوگوں میں سے جو حدیث کے حافظ ہیں وہ 3 ہیں. اسماعیل، آپ نے پہلے نمبر پر حضرت اسماعیل بن ابی خالد کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. اور اسی طرح ابن مہدی نے، ابن معین نے، امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا. اور اسی طرح ابن عمار نے ان کو کہا، ان کے حوالے سے کہا حجۃ. اور اسی طرح امام اجلی نے کہا کوفی تابعی ثقۃ. اور اسی طرح یعقوب بن شیبہ نے کہا کان ثقۃ ثبتا. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی وفات کے حوالے سے کہا کہ ان کی وفات جو ہے وہ 146 ہجری میں ہوئی. اور اسی طرح امام ابن حبان نے فی الثقات اپنی کتاب الثقات کے اندر جو ہے وہ ان کا ذکر کیا کان شیخا صالحا، اور ان کے حوالے سے کہا کہ یہ نیک بزرگ تھے. تو اس حدیث پاک کے جو 2 راوی ہیں حضرت یحییٰ بن سعید اور حضرت اسماعیل، یہ دونوں کے دونوں بڑے ثقہ راوی ہیں. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نمبر 2469 ہے. امام عبد الملک بن ابجر فرماتے ہیں کہ ورأیت الشعبی و ابراہیم و ابا اسحاق، کہ میں نے امام شعبی کو دیکھا، امام ابراہیم نخعی کو دیکھا اور امام ابو اسحاق السبعی کو دیکھا لا يرفعون ایدیہم الا حین یفتتحون الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر جس وقت یہ نماز کو شروع کرتے. یعنی تکبیر اولیٰ کے وقت تو رفع الیدین کرتے تھے، اس کے بعد کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. کون کون سے؟ امام شعبی، امام ابراہیم نخعی اور امام ابو اسحاق السبعی. اب یہ کون سے افراد ہیں؟ ان کے حوالے سے امام شعبی کے حوالے سے تہذیب التہذیب کی دوسری جلد کے اندر یہ موجود ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ روا عن علی و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و زید بن ثابت، کہ انہوں نے حضرت مولا علی سے، سعد بن ابی وقاص سے، سعید بن زید سے اور زید بن ثابت اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کا آگے آپ نے نام لیا کہ امام شعبی نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں. تو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر حدیثیں سننے والے ہوں وہ امام شعبی رحمہ اللہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اور اسی طرح آگے امام شعبی کا یہ قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 500 من الصحابہ، کہ میں نے 500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو پایا، یعنی میں نے 500 صحابہ کرام کی زیارت کی. تو جنہوں نے 500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زیارت کی اور بہت سارے صحابہ سے خود حدیثیں سنی ہیں، ان کا موقف کیا تھا کہ وہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. آگے مکحول نے ان کے بارے میں کہا ما رأیت افقہ منہ، کہ میں نے امام شعبی سے کوئی افقہ نہیں دیکھا. اور اسی طرح ابو مجلس نے کہا ما رأیت فیہم افقہ منہ، کہ میں نے لوگوں میں امام شعبی سے افقہ نہیں دیکھا. اور اسی طرح امام ابن معین نے اور امام ابو زرعہ نے وغیر واحد اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ الشعبی جو ثقۃ، کہ امام شعبی جو ہیں یہ
ثقہ ہیں۔ اور اسی طرح اس روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ امام ابراہیم نخعی وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب امام ابراہیم نخعی کون ہیں؟ اس کے حوالے سے سیار اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی یہ جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 671 ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں الامام الحافظ فقیہ العراق کہ ابراہیم نخعی امام ہیں، حافظ ہیں، عراق کے فقیہ ہیں۔ اور اسی طرح آگے آپ لکھتے ہیں وکان مفتی اہل الکوفہ ہوا والشعبی فی زمانہما کہ یہ یعنی امام ابراہیم نخعی اور امام شعبی اپنے زمانے میں اہل کوفہ کے مفتی تھے۔ اور آگے آپ نے کہا وکان رجلا صالحا فقیہا کہ امام ابراہیم نخعی ایک نیک انسان تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ اور آگے حضرت سعید بن جبیر کا یہ قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اتستفتونی وفیکم ابراہیم، کیا تم مجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہو حالانکہ تم میں ابراہیم نخعی موجود ہیں، تو تمہیں ان سے جا کر جو ہے وہ فتویٰ طلب کرنا چاہیے۔ تو وہ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے تو وہ نماز کے شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ امام ابو اسحاق السبیعی یہ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ ان کے حوالے سے یہ سیار اعلام النبلاء اس کی جلد نمبر 6 ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الحافظ شیخ الکوفہ وعالمها ومحدثها کہ ابو اسحاق السبیعی حافظ تھے، کوفہ کے شیخ تھے اور کوفہ کے عالم اور کوفہ کے محدث تھے۔ یعنی آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محدثین امام بخاری امام مسلم وغیرہ جو ہیں وہ رفع الیدین کرتے تھے، تو تم کوئی محدث تو دکھاؤ جو رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ امام ابو اسحاق السبیعی اتنے بڑے محدث کہ جن سے امام بخاری رحمہ اللہ جیسی ہستیاں کی کچھ لوگوں کے واسطے سے ان سے آگے جو ہے وہ حدیثیں روایت کرنے والی ہوں، تو وہ اتنے بڑے محدث جو تھے وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے اور یہ کوئی عام بزرگ بھی نہیں تھے۔ آگے آپ لکھتے ہیں وکان رحمہ اللہ من علماء العاملین ومن جلۃ التابعین، آپ فرماتے ہیں کہ آپ علماء عاملین میں سے اور بلند رتبہ تابعین میں سے تھے۔ تو بلند رتبہ تابعین، اور اسی طرح آپ نے صحیح حدیثوں کی روشنی میں پہلے جانا کہ تابعین کی جو فضیلت ہے وہ احادیث کے اندر آئی ہے، ان کے زمانے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بہتر زمانہ کہا اور اسی طرح ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آگ ایسے لوگوں کو نہیں چھوئے گی۔ تو لہٰذا جو بزرگ تابعین ہیں وہ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آگے آپ لکھتے ہیں وَهُوَ ثِقَةٌ حُجَّةٌ بِلَا نِزَاعٍ کہ یہ بلا اختلاف ثقہ بھی ہیں، حجت بھی ہیں۔ تو وہ امام ابو اسحاق السبیعی جو کہ بہت بڑے تابعی بھی ہیں اور ثقہ بھی ہیں اور حجت بھی ہیں، وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے۔ تو ناظرین کرام آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام شعبی، امام ابراہیم نخعی، امام ابو اسحاق السبیعی یہ تابعین تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب ہم اس روایت کے راویوں کا اصول محدثین کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں پہلے راوی حضرت یحییٰ بن آدم ہیں اور دوسرے حسن بن عیاش ہیں اور تیسرے عبد الملک بن ابجر ہیں، جو کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعبی کو دیکھا، امام ابراہیم نخعی کو دیکھا، امام ابو اسحاق کو دیکھا کہ وہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جو پہلے راوی ہیں حضرت یحییٰ بن آدم، ان کے حوالے سے تہذیب التہذیب کے اندر موجود ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کی 4 جلد میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان دارمی نے ابن معین سے یہ روایت کیا کہ ثقاتن کہ یحییٰ بن آدم جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ قضا قال النسائی، امام نسائی نے بھی ایسے ہی فرمایا، یعنی امام نسائی نے بھی ان کو ثقہ کہا۔ اور اسی طرح امام آجری نے کہا کہ حضرت ابو داؤد سے یہ سوال کیا گیا معاویہ بن ہشام کے بارے میں اور یحییٰ بن آدم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یحییٰ بن آدم واحد الناس کہ یحییٰ بن آدم یہ تو لوگوں میں سے ایک ہیں، یعنی اتنی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اور اسی طرح امام ابو حاتم نے کہا کان یتفقہ وہو ثقۃ، یہ بڑے سمجھدار تھے اور یہ ثقہ تھے۔ اور یعقوب بن شیبہ نے کہا ثقۃ کثیر الحدیث۔ اور اسی طرح آگے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ آپ نے ابن سعد کے کلام کا تتمہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وکانا ثقۃ۔ اور اسی طرح امام اجلی نے کہا کانا ثقۃ جامعا للعلم عاقلا ثبتا فی الحدیث۔ اور اسی طرح آگے آپ لکھتے ہیں ذکرہ ابن حبان فی الثقات کہ امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا۔ تو پہلے راوی بالکل جو ہے وہ ثقہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں حضرت حسن بن عیاش، اور چونکہ یہ روایت لانے والے امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں، تو دوسرے راوی جو ہیں وہ حضرت حسن بن عیاش جو ہیں، ان کے حوالے سے عثمان دارمی نے ابن معین کا یہ قول ذکر کیا ثقاتن کہ یہ بھی ثقہ ہیں، وَأَخُوهُ ابو بکر ثقاتن، اور ان کے بھائی ابو بکر وہ بھی ثقہ ہیں۔ اور اسی طرح آگے آپ نے کہا کہ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، اور یہ دونوں
दोनों सिद्को अमानत वालों में से हैं। इसी तरह आगे लिखते हैं वक़ाल अन्नसाई सिक़ातुन, कि इमाम नसाई ने भी इनको सिका कहा। वज़करहु इब्न हिब्बान फ़ी सिक़ाति, और इमाम इब्न हिब्बान ने इनका यानी हसन बिन अय्याश का सिक़ात में जिक्र किया। और इसी तरह वक़ाल तहाविय्यु सिक़ातुन हुज्जतुन, इमाम तहावी ने इनके हवाले से कहा सिक़ातुन हुज्जतुन, और इमाम इजली ने भी इनके हवाले से कहा सिक़ातुन। तो इस हदीस पाक के इस रिवायत के जो दूसरे रावी हैं वो भी सिका हैं। अब इसके जो तीसरे और आखिरी रावी हैं जो कि 3 ताबईन का, बहुत बड़े ताबईन का अमल बयान कर रहे हैं, वो हैं हजरत अब्दुल मलिक बिन अबजर। इनके हवाले से अबू ज़ुरा ने कहा ला बअस बिही, और इसी तरह क़ाल अबू हातिमिन शैखुन, इमाम अबू हातिम ने कहा इनके हवाले से कहा शैखुन। आगे कहते हैं वक़ाल दारक़ुतनी, जो इमाम दारक़ुतनी ने कहा सिक़ातुन, और आगे लिखते हैं वज़करहु इब्न हिब्बान फ़ी सिक़ात, कि इमाम इब्न हिब्बान ने इनका सिक़ात में जिक्र किया। अब इस हदीस पाक के जो तीसरे और आखिरी रावी हैं हजरत अब्दुल मलिक बिन अबजर, वो भी सिका रावी हैं। और फिर वो आगे इमाम शाबी का, इमाम इब्राहिम नख़ई का, इमाम अबू इस्हाक़ अस्सबीई का, ये वो ताबईन हैं कि जिनमें से कुछ वो हैं जिन्होंने 500 सहाबाए किराम की ज़ियारत की, और कुछ वो हैं कि जिन्होंने अशरा मुबशरा से रिवायतें की हैं, और कुछ वो हैं कि जिन्होंने कसीर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमाइन से रिवायत की हैं। और इन ताबईन में से एक तो वो हैं कि जिनके बारे में ये मशहूर था कि ये सहाबी हैं, लेकिन ये बात साबित ना हो सकी, यानी इतने बड़े दर्जे के ताबई हैं कि इनका सहाबी होना ही एक वक्त में मशहूर हो गया था, लेकिन सही बात यह है कि ये सहाबी नहीं बल्कि ताबई हैं। तो जो हजरत अबू बकर उमर से रिवायतें करने वाले हैं, मुहद्दिस हैं, और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसे उस्ताद इनसे अहादीस लेने में इनके मोहताज हैं, वो बहुत बड़े मुहद्दिसीन और वो ताबईन जिनकी बुजुर्गी कुरान और हदीस से साबित है, वो तकबीर ऊला के अलावा कहीं भी रफुल यदैन नहीं किया करते थे। आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से बुग़्ज़ रखने वाले किसी इंसान के अंदर अगर दम खम है तो वो इन रिवायतों को ज़ईफ़ साबित करे। इंशाअल्लाह ताला इन रिवायतों की सनद की सेहत की जिम्मेदारी इस फ़कीर पर है। तो इन सही रिवायात से ये साबित हुआ कि हज़रत कैस जो बहुत बड़े ताबई हैं, इमाम शाबी, इमाम इब्राहिम नख़ई, इमाम अबू इस्हाक़ अस्सबीई, ये जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमाइन के शागिर्द हैं, ये तकबीर उला के अलावा कहीं भी रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। और सहाबाए किराम का तकबीर उला के अलावा रफ़ुल यदैन ना करना, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तकबीर उला के अलावा रफ़ुल यदैन ना करना, इसको हम सही अहादीस की रोशनी में इससे पहले जो बयान दिया था उसके अंदर जिक्र कर चुके हैं। और आखिर में मैं फिर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो लोग साजिश करते हैं, इनकी साजिश से भी खबरदार रहना चाहिए। ये साजिश ये करते हैं कि ये तो ताबईन ने रफ़ुल यदैन छोड़ा था, किसी सहाबी ने नहीं छोड़ा था। हालांकि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की अगर आप जामी तिरमिज़ी उठाएं, आपने जहां पे रफ़ुल यदैन करने की रिवायतों को जिक्र किया, वहां पे आपने फरमाया कि बाज़ अहले इल्म सहाबा का ये मौक़िफ़ है, आगे आपने उनके नाम गिनवाए। और जहां पे तर्क रफ़ुल यदैन की रिवायतों का आपने जिक्र किया तो आपने वहां पे फरमाया वाबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व ताबईन। आपने फरमाया कि यही फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे अहले इल्म सहाबा और ताबईन। अब गैर वाहिद का क्या मतलब होता है? गैर वाहिद का मतलब है एक नहीं, यानी एक नहीं है। जब कोई इंसान कोई बात करता है, कहता है कि वो कोई एक नहीं था, वो तो बहुत सारे थे। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया, जो कहते हैं कि सहाबाए किराम रफ़ुल यदैन वो तो करते थे, उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। तो इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि बाज़ सहाबाए किराम रफ़ुल यदैन किया करते थे, और अक्सर सहाबाए किराम का ये मौक़िफ़ जिक्र किया कि वो तकबीर उला के अलावा कहीं भी रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की गवाही ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।